وزیراعظم کا مجوزہ دورہ مصر، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ مؤخر۔ صدر مملکت کو جوائنٹ سیشن کل دن 11 بجے طلب کرنے کی اسمبلی ارسال کی گئی تھی۔ مدارس رجسٹریشن سمیت 8 بل زیر غور آنا تھے۔ بنیادی شرح سود میں مزید 2% کمی، 15 سے 13 پر آ گئی۔ اسٹیٹ بینک کی نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان، مرکزی بینک کے مطابق مسلسل 5ویں بار کمی سے انٹرسٹ ریٹ 6 سال کی کم ترین سطح پر آ گیا۔ اور وفاقی وزیر داخلہ کا دورہ سعودی عرب، محسن نقوی کی سعودی ہم منصب عبدالعزیز بن نائف سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ معاشی استحکام کا سفر، شرح سود میں مزید 2% کمی، 15 سے کم ہو کر 13% پر آ گئی۔ مسلسل 5ویں بار کمی سے انٹرسٹ ریٹ 6 سال کی کم ترین سطح پر۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، روپیہ مستحکم، ترسیلات زر میں اضافہ، مہنگائی کم اور زر مبادلہ ذخائر بڑھ رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا اعلامیہ، 2025 میں GDP کی نمو 2.5 سے 3.5% کے درمیان رہنے کی توقع۔ پالیسی ریٹ کا 13% پر آنا معیشت کے لیے خوش آئند، سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا، آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید کم ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف خوش، کہا افراط زر کی شرح میں کمی کی بدولت پالیسی ریٹ بھی بہتر ہو رہا ہے۔ معیشت کی بحالی میں اہم کردار ادا کرنے پر حکومتی ٹیم کو خراج تحسین۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد برقرار، پاکستان اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر 1,16,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور، 100 انڈیکس میں 1,867 پوائنٹس کا اضافہ، 67 ارب روپے کے شیئرز کا لین دین ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی من گنڈاپور کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی، ملے بغیر اڈیالہ جیل سے واپس چلے گئے۔ عدالتی حکم کے باوجود ملاقات نہ کرنے دینا توہین عدالت ہے، مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا رد عمل، حکم عدولی پر عدالت سے رجوع کرنے کا اندیا۔ PTI کی سول نافرمانی تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی دم توڑ گئی، مذاکراتی کمیٹی نہ بنتی تو تحریک شروع ہو جاتی۔ بانی سے اتنا بڑا فیصلہ لینے سے پہلے ایک موقع دینے کی درخواست کی ہے۔ شوکت یوسفزئی کا ویڈیو بیان، کہا بدقسمتی سے حکومت کا رویہ انتہائی بچکانا ہے، اب جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار حکومت ہی ہوگی۔ مذاکرات ہوں گے لیکن بانی کی گارنٹی دینا ہوگی، حکومت نے 2 ٹوک بتا دیا۔ بانی چیئرمین مذاکراتی عمل کو کھیل سمجھتے ہیں، ضمانت دی جائے وہ تسلیم کریں گے، پیغام PTI قیادت کو پہنچا دیا گیا۔ یہ مذاکرات نہیں مذاق ہے، خواجہ آصف کا طنز، کہا کمیٹی بننے سے مذاکرات نہیں ہوتے، انہیں اسپیکر کو بتانا ہوگا، بات چیت اسمبلی کے ذریعے ہونی چاہیے۔ GHQ گیٹ حملہ کیس، مزید 9 ملزمان پر فرد جرم عائد، شاہ محمود قریشی سمیت دیگر کا چارج شیٹ پر دستخط کرنے سے انکار، ہمارے خلاف ثبوت ناکافی ہیں، پہلے بریت کی درخواست سنی جائے، ملزمان کا موقف، ڈی چوک احتجاج پر گرفتار 85 ملزمان مقدمات سے ڈسچارج۔ قومی اسمبلی میں ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل پیش، نیشنل ڈیجیٹل کمیشن اور پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی قائم کی جائے گی، ماننا پڑے گا کہ ملک میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہے۔ وزیر مملکت IT شیزہ فاطمہ کا اعتراف، کہا صورتحال بہتر بنانے پر کام جاری ہے، 5G اسپیکٹرم کی نیلامی اپریل میں ہوگی، ڈیجیٹل کمیشن آئندہ 5 سال کا لائحہ عمل پیش کرے گا، سائبر سیکیورٹی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ملک کو موسمیاتی ایمرجنسی کا سامنا ہے، عدالتوں نے ہدایات جاری کی لیکن گراؤنڈ پر کچھ نہیں ہوا، ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کے لیے 2017 کے ایکٹ کے تحت فنڈز نہیں رکھے گئے، کلائمیٹ فائنانس کو انسانی حق سمجھنا ہوگا، جسٹس منصور علی شاہ کا سیمینار سے خطاب، کہا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سوموٹو کی پار واپس لے لی گئی، یہ بھی کلائمیٹ چینج جتنا ہی بڑا ایشو ہے۔ پنجاب میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود، چینی تاجروں کو تمام سہولیات فراہم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب بزنس کانفرنس سے خطاب، کہا چینی حکومت کی ترقی اور سیاسی بصیرت دنیا کے لیے مثال ہے، ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے دوست ملک کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ گورنر کی تبدیلی وزیر اعظم کا استحقاق ہے، اس معاملے پر کبھی وزیر اعلیٰ سے مشاورت نہیں ہوئی۔ مراد علی شاہ کا شکوہ، کسی ایک شخص کے لیے پورے صوبے کو داؤ پر نہ لگائیں، تحریک انصاف کو مشورہ، کہا تمام صوبوں میں مسائل ہیں، عوام کی خدمت حکومت کا پہلا کام ہونا چاہیے۔
سانحہ APS 10 سال گزرنے کے باوجود وقت تھم سا گیا. بزدل دشمن نے سینکڑوں گودیں اجاڑ دیں. پشاور کے دلخراش واقعے میں 140 سے زائد بچے شہید ہوئے. اسکول پرنسپل اور سٹاف ممبرز کی جانیں بھی قربان. غم آج بھی تازہ. شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیہ تقریبات. چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں، شمع روشن. پارلیمنٹ میں سانحہ APS کے 10 سال مکمل ہونے پر متفقہ قرارداد منظور. قوم دہشت گردوں کے مذموم عزائم کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پیغام. قوم کا مستقبل محفوظ بنانے کا مشن. خصوصی انسداد پولیو مہم جاری. 143 اضلاع میں 4 کروڑ 40 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. کرک اور بنو میں انسداد پولیو ٹیم پر حملے. 1 اہلکار شہید، 2 پولیو ورکر زخمی. شہید اہلکار عرفان کی نماز جنازہ ادا. پولیس دستے کی سلامی. 16 دسمبر تاریخ کا سیاہ دن. سقوط ڈھاکہ کو 53 برس بیت گئے. ایک بازو کٹنے سے مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. 2 لخت ہونے کا غم ہر پاکستانی کے دل میں تازہ. مکار دشمن آج بھی وطن عزیز کے خلاف سازشوں میں مصروف. ارکان پنجاب اسمبلی کی موجیں. تنخواہ 76,000 سے بڑھ کر 4 لاکھ. صوبائی وزراء کی تنخواہ 1 لاکھ سے 9,60,000 ہو جائے گی. پنجاب اسمبلی میں تنخواہوں میں اضافے کا بل کثرت رائے سے منظور. ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، سیوریج کا ناقص نظام، پشاور والوں کا جینا حرام. پشاور کے پوش علاقے اکیڈمی ٹاؤن میں ہر طرف مسائل ہی مسائل. گندا پانی، گھروں میں داخل ہونے سے مشکلات. منتخب نمائندے کوئی کام نہیں کرتے. ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا. شہریوں کی دہائی. اسرائیل باز نہ آیا. شام کے علاقے طرطوس پر حملے. کئی مقامات پر بمباری. 70% دفاعی تنصیبات تباہ کرنے کا دعویٰ. صہیونی فوج کی گولان کی پہاڑیوں پر مکمل قبضے کی تیاری. بشار الاسد حکومت کے خاتمے سے اب تک 307 کلومیٹر علاقے پر قبضہ کر لیا. دارالحکومت دمشق سے صرف 30 کلومیٹر کی دوری پر. ترکی کی اسرائیلی اقدام کی مذمت. ملک اب دہشت گردوں کے ہاتھ میں ہے. معزول شامی صدر بشار الاسد کا پہلا بیان سامنے آ گیا. غزہ میں اسرائیل کی صفاقیت جاری. خان یونس، رفح اور بیت الاحیہ پر بمباری. 24 گھنٹوں میں 52 شہادتیں. تعداد 45,028 ہو گئی. اسرائیلی حملے میں شہید الجزیرہ کے کیمرامین سمیت 3 صحافیوں کی نماز جنازہ ادا. مغربی کنارے میں بھی پکڑ دھکڑ. 16 فلسطینی گرفتار. فائرنگ سے جنین بریگیڈ کا 16 سال کا کمانڈر شہید. پاکستان جنوبی افریقہ سیریز کا دوسرا راؤنڈ. T20 کے بعد 50-50 پہلا ون ڈے کل ہوگا. کپتانوں کے ساتھ ٹرافی کی رونمائی. کھلاڑیوں کا آفیشل فوٹو شوٹ. گرین شرٹس نے خوب پوز بنوائے. سلیکشن میں رائے کا حق نہیں تھا. میرا کردار صرف میچ والے دن تک محدود کر دیا گیا. پاکستان ریڈ بال ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ جیسن گلسپی کے شکوے. کہا ٹیم نیلسن کے بارے میں فیصلے سے بے خبر رکھا گیا. سوچنے پر مجبور ہوا. پاکستان کو میری ضرورت نہیں ہے.